بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: میرے نبی آپ کہیے، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو، گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کلمے سے مراد یہاں لفظ مفرد نہیں بلکہ جملہ مفیدہ ہے، یعنی اللہ نعبد الا اللہ، اور یہ استعمال عام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت، کوئی نرالا دین لے کر نہیں آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کے داعی بن کر تشریف لائے تھے جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانیت جو آج مختلف اور مخالف گروہوں میں بٹ کر رہ گئی ہے، جس کے باعث گلشن ہستی جہنم زار بن گیا ہے، اس کے اتحاد کی حقیقی اور محکم بنیاد عقیدہ توحید ہی ہے، جو دنیا کی ساری حقیقتوں سے واضح تر اور روشن ترین حقیقت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے اہل کتاب کو دعوت دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا ذاکا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال و حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب بنانا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی توبیخ کا مستحق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس آیہ کریمہ میں اہل کتاب کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھانے کی ایک عجیب اور لطیف اسلوب میں کوشش کی گئی ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کو حق و صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدرتاً اس کے اندر بھی بیدار ہونے لگتا ہے کہ جب اور لوگ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حق کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں۔ مسلمانوں نے اس اعلان سے یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سب معترف تھے اور سب اس پر متفق تھے کہ آپ کا دین ہی سچا دین ہے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی دعویٰ کیا کرتے کہ آپ عیسائی تھے۔ ان کے اس غلط دعویٰ کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت بعد کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے کا ہے، جب یہودیت و نصرانیت کا وجود ہی نہ تھا۔
اس لیے ان کو یہودی یا عیسائی کہنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، پس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ترجمہ: نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحنف کہتے ہیں، اور حق سے روح گردانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو الجنف کہتے ہیں۔ مفردات: تو حنیف کا معنی ہوا ہر باطل و گمراہی سے منہ موڑ کر ہمتن حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل تھے اور اسی ایک کی عبادت میں سرگرم تھے، نہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا اور نہ مسیح کو اس کا فرزند کہتے تھے، نہ صلیب کے پرستار تھے اور نہ مشرکین عرب کی طرح کسی پتھر کی مورتی کے پجاری تھے۔ ان کی توحید خالص سے تمہاری شرک آلود یہودیت اور نصرانیت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 68۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ترجمہ: بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی مددگار ہے مومنوں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ اہل حق سے تعلق اور تقرب کا انحصار اس پر نہیں کہ آپ ان سے اپنی وابستگی کے طویل و عریض دعوے کریں، بلکہ ان کا دار و مدار ان کی سچی پیروی پر ہے۔ جس نے ان کے پیغام کو دل سے قبول کیا اور زندگی بھر اس پر کاربند رہا، وہی ان سے قریب ہے، وہی ان کا دوست ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے تصریح کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقرب کا شرف یا ان لوگوں کو حاصل ہے جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، یا اس نبی امی فداہ ابی و امی کو جس نے دین ابراہیم کی نئی زندگی اور تازہ قوت بخشی، اور یا اس کے جانباز غلاموں کو جو ابراہیمی مشن کو سربلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تمہیں کیا واسطہ اللہ تعالیٰ کے خلیل سے جو دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس میں یوں کھوئے ہوئے ہو کہ حق کو پہچانتے ہوئے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن ایمان لانا تو کجا، ان کی ضد اور اناد کی یہ حالت ہے کہ جو راہ راست پر چل رہے ہیں ان کے متعلق بھی ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ بھٹک جائیں۔ اگر وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے تو کم از کم مسلمان تو نہ رہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلام سے بدظن اور برگشتہ کرنے کے لیے سارے جتن کرتے، ان کے سامنے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے، گونہ گون الزام تراشتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس ناپاک مقصد میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، البتہ وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں اور بے خبری میں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ وما یضلون کا معنی وما یہلکون ہے۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اسلام کی صداقت و حقانیت کے دلائل اس قدر واضح اور روشن ہیں، گویا وہ اسلام کی صداقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یوں عیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کا اسلام کو قبول نہ کرنا کتنی عجیب بات ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ لبسا کا معنی ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط کر دینا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و علامات جو ان کی آسمانی کتابوں کے صفحہ صفحہ پر ثبت تھے ان کو چھپا دیا کرتے یا اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں تحریف کر دیا کرتے تھے جن پر عمل کرنا ان کی طبع نازک پر گراں ہوتا۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔